طارق عبداللہ صاحب, حاجی جاوید انصاری صاحب اور جتنے ابراہیم خان صاحب جو ہمارے منتخب ہوئے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اقتدار نہیں دیکھا, نوٹ نہیں دیکھے, آپ نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. انشاءاللہ ملتان کی عوام اور پاکستان کے لوگ ایک ایک چہرے کو دیکھ رہے ہیں, جو لوٹے بنے اور جو کھوٹے بنے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور ان کو آنے والے انتخابات میں عبرتناک شکست ملے گی. نشانہ بنایا جائے گا, عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا. میں اون عباس پپی صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں جنوبی پنجاب کے, میں معین الدین ریاض قریشی صاحب جو ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں, سٹی کی تنظیم ملک عدنان ڈوگر صاحب اور ان کے سیکرٹری جنرل راؤ آصف صاحب, ہمارے ضلع کی تنظیم کے خالد جاوید بڑائچ صاحب اور ان کی تمام ساتھیوں کو, ہماری خواتین میں آصفہ سلیم صاحبہ, سعدیہ بھٹا صاحبہ, ڈاکٹر ربینہ صاحبہ, آپ اور قربان فاطمہ صاحبہ, میں آپ سب کا خواتین ونگ کا اور مائنورٹی ونگ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شازیہ وحید صاحبہ, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ساتھیوں, آپ نے ملتان والوں, آپ نے 27 مارچ پریڈ گراؤنڈ کا عمران خان کا جلسہ دیکھا تھا, ٹھیک تھا. آپ نے پشاور کے لوگوں کی محبت دیکھی تھی, آپ نے کراچی میں عوام کا سمندر دیکھا تھا, اور آپ نے 21 اپریل کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ دیکھا تھا. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اس امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت, امپورٹڈ حکومت, امپورٹڈ حکومت. یہ جو کی گئی ہے, یہ جو سازش کی پیداوار ہے, ان کو پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا. میں آج کیونکہ ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز, تنظیم اور نظریاتی کارکن موجود ہیں, میں نے عمران خان صاحب سے آنے سے پہلے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس تھا. عمران خان نے کہا کہ میں اپنی عوامی رابطہ مہم یونین کونسل ابھی سے نکل پڑو, ابھی سے نکل پڑو. عمران خان کے تاریخی استقبال کی تیاری شروع کر دو. میرے دوستوں, دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ نے یہ نئی حکومت اور نئی کابینہ دیکھی ہے؟ دیکھی ہے؟ نصف سے زیادہ کابینہ میں وہ وزیر ہیں جو ضمانتوں پر ہیں. پہلا کام انہوں نے کیا کیا ہے؟ عوام کی بھلائی نہیں, اپنے نام ای سی ایل سے نکالے ہیں تاکہ باہر جانے میں آسانی ہو جائے. اب میں ملتان والوں
ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ملتان سیاسی طور پر بڑا باشعور، ایوب خان کے زمانے میں ملتان نے ایک کردار ادا کیا۔ جب جمہوریت کا آغاز ہونا تھا، ایجنٹ فرنچائز کا ووٹ کا حق ملا آپ کو 70 میں۔ 1977 میں نظام مصطفیٰ کی تحریک میں ملتان نے ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جتنے سیاسی موڑ آئے ہیں، ملتان نے جنوبی پنجاب موڑا ہے۔ کیا ملتان ایک خوددار پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ حقیقی آزادی کی تحریک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کر کیا تھا اور یہی اپنے شہر، اور اگر آپ تیار ہیں، میں نے پشاور کو تیار پایا، میں نے کراچی کو جنوبی پنجاب کا دل، کیا ملتان تیار ہے؟ تو پھر انشاءاللہ ملتان ایک تاریخی کردار کرنے والا ہے۔ ملتان نے 2018 میں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ تھا، 2018 میں 6 کی 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملتان نے ملتان میں قومی اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں؟ تحریک انصاف نے کتنی جیتی؟ یعنی کہ اب چھکے میں ہاتھ نے لگایا، دکی نکل گئی۔ دکی میں سے ایک کا تعلق ملتان سے اور دوسرے کا تعلق جلال پور پیروالا سے۔ حساب لوگے؟ اپنے بلے کی مہر پر جو لگائی گئی مہر تھی، جس مہر کا انہوں نے سودا کیا، اس کا حساب لوگے؟ تو میرے دوستوں، اللہ حساب چکانے کا وقت قریب ہے۔ یہ حکومت، میں نے آج سے 2 روز پہلے نیشنل نے بھی ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ آپ نے ہمارے چہرے جو ابھی ہوا ہے اجلاس، ٹی وی پہ ان کے چہرے دیکھ رہا تھا، لگتا تھا کہ کسی ماتم میں شامل ہونے آئے بیٹھے ہیں۔ خوف طاری، بد دل، لرزہ برندام، جیسے کیا کانپ رہی ہے؟ کیوں نہ ٹانگے کانپے؟ جب سن لو ملتان والوں، میں کی بات، کیا یہ شہر ملتان، ملک صاحب، یہ وہ شہر نہیں ہے جس نے 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں سے قومی اسمبلی کا ممبر بنایا تھا؟ ہے کہ نہیں؟ اسی شہر میں جہاں میں کھڑا ہوں، یہاں کا ایم این اے ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ دیکھو ملتان والوں، آج اس کا نواسا، آج بینظیر بھٹو کا بیٹا لندن میں نواز شریف سے 10 قومی اسمبلی کی سیٹوں کی خیرات لینے گیا ہے۔ کہ پاکستان کی اس کشتی کو جو بھور میں پھنسی ہے،
جو مسائل سے دو چار ہے، اگر اس کو کوئی نکال سکتا تو وہ عمران خان ہے، اور کوئی جماعت جس کو موقع دیا جا سکتا ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ یہ بتاؤ، کیا پیپلز پارٹی بالکل بے عیب تھی؟ 2008 میں منتخب ہوتی ہے اور پورے 5 سال مکمل کرتی ہے 2013 کیے نا؟ کیا نون لیگ بالکل بے عیب تھی؟ یہ 13 میں منتخب ہوتی ہے اور پورے 5 سال پورے کرتی ہے اور 18 تک۔ کیا بات ہے کہ تحریک انصاف پہلی مرتبہ منتخب ہوتی ہے، آپ کے ووٹوں سے منتخب ہوتی ہے، اور اس کو ایک سازش کے ذریعے 3.5 سالوں میں اپنی مدت پورے کیے بغیر، اپنے مینڈیٹ کا احترام کیے بغیر رخصت کر دیا جاتا ہے۔ یہ بتاؤ، کیا یہ آپ کے مینڈیٹ کی توہین؟ یہ بہت بڑی گیم ہوئی ہے، تاریخ کا مورخ ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہ ایک دن آئے گا کہ سارا کا سارا اکتا کھلے گا اور حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، گھبرا تو نہیں جاؤ گے؟ کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے حق میں لکھتا ہے اس کو دھمکی ملتی ہے، دھمکی سے گھبرا تو نہیں جاؤ گے؟ اب دیکھو، یہی ملتان میں آیا ہوں آج، میں روز گزرتا ہوں، یہ میرا حلقہ ہے، تو سارا جو میٹرو کا راستہ ہے وہ کمکمے ہیں۔ آج سن لو بیٹا، ایک سیکنڈ میری بات سن لے، کمکمے روشن ہوتے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں محلے کے دونوں طرف گھروں میں یہ بند ہے، دیکھ رہے ہیں، میڈیا دیکھ رہا ہے۔ یہ بتاؤ کہ بند کرنے سے لوگوں کے دل بدل لو گے؟ میڈیا پر بلیک آؤٹ کرنے سے عوام کے جذبات تبدیل ہو جائیں گے؟ آج دباؤ ہے، حق بنتا ہے کہ تحریک انصاف کو کوریج سے محروم جو کیا جا رہا ہے اس کے خلاف جو ایک آزاد ذہن رکھنے والا قلم کار ہے وہ اپنا قلم تلوار کی مانند چلائے گا، قوم کے شعور کو اجاگر کرے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، تو 26 تاریخ یعنی کہ کل آپ نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے احتجاج، یہ آپ کی قیادت جو مقامی فیصلہ کرتی ہے، یہ آپ فیصلہ کر لیں۔ میں نے ابھی کہ آپ مشاورت کر لیں کہ کیا ٹائم ہونا چاہیے، اس ٹائم پر دفتر ٹائم میں کریں تو مناسب ہے، دفتر ٹائم میں کریں، کیونکہ آپ نے احتجاج ہے، کوئی سارا دن وہاں بیٹھنا تو نہیں دینا، تو آپ جا کر پورے جی ہاں۔ دوسرا دوستو، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی پاک برکت والی رات ہمیں پاکستان دیا کہ نہیں دیا؟ 27 رمضان تھا پاکستان کی آزادی کا دن۔ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ 27 کی رات جو کہ 28 اپریل بنے گی، 27ویں روزے کی رات جو 28 اپریل بنتی ہے، ہم نے شب دعا کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ سب
ہر شہر میں، پاکستان کے ہر شہر میں آپ دعا کا ایک اہتمام کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے، اندرونی اور بیرونی دشمنوں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے بھی جو آپ کی تنظیم کے بھائی ہیں، آج بیٹھے ہیں، جو مشاورت فرمائیں گے، آپ جگہ کا ایک انتخاب کر سکتے ہیں اور وہاں جمع ہو سکتے ہیں۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اگر آپ اس پر غور فرما لیں، اگر مناسب سمجھے۔ ویسے تو ہر مسجد میں ہوتا ہے، لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں اور شب بیداری ہے، ساری رات لوگ جاگتے ہیں اور شہری تک عبادت کرتے ہیں۔ تو میری تجویز ہے، اگر سارا ہاؤس اس پر غور کر سکتا ہے تو فیصلہ نہیں ہے، تجویز ہے کہ ملتان میں شہر کے اندر حضرت شاہ رکن الدین عالم کا مزار جو ہے ایک مقامی حیثیت رکھتا ہے، مرکزی حیثیت رکھتا ہے، وہاں نمازی ویسے بھی جاتے ہیں، تراویح بھی ہوتی ہے اور قرآن کا ختم بھی ہوتا ہے۔ اگر وہاں مناسب سمجھے تو ہم سب کٹھے ہو سکتے ہیں اور وہاں شب دعا کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب اسلام آباد میں بنی گالہ سے دعا کا آغاز فرمائیں گے اور ویڈیو لنک کے ذریعے اور میڈیا چینلز کے ذریعے پورے پاکستان میں وہ دعا اور دعائی کلمات جو ہیں وہ نشر کیے جائیں گے۔ تو میری ملتان کے باسیوں سے یہ آرزو ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ اسی وقت جس وقت وہ دعا ہو رہی ہو تو آپ بھی شامل ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر آمین فرما دیں۔ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری کے مزار پر، جو ملتان کا ویسے بھی وہ گنبد پہچان ہے، تقریباً جب ملتان کا ذکر ہوتا ہے تو اس آستانے کی اور اس مزار کی تصویر لگا دی جاتی ہے۔ وہ ٹائم جو ہے جو دعا کا مخصوص ہوتا ہے، میں کل پتہ کر کے ملک صاحب آپ کو عرض کر دوں گا کہ ٹائم مولانا طارق جمیل صاحب اور عمران خان صاحب کس وقت اس پر وہ لائیو آتے ہیں، تو اسی ٹائم کے ساتھ ہم اس کو جوڑ لیں گے تاکہ اجتماعی دعا ہو جائے۔ نمبر 3، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جتنے ہمارے ایم این ایز تھے، ان ایم این ایز کی مشاورت سے، ان کے دستخطوں سے ایک پٹیشن داخل کرنے جا رہے ہیں کہ وہ شخص جس پر نیب کے مقدمے ہوں، جس پر فرد جرم 26 تاریخ کو عائد ہونی ہو اور جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ملوز خاطر نہ رکھتے ہوئے ایف آئی اے کے محکمے میں تبدیلیاں کر رہے ہوں اور اپنی من مانی کے افسر لگوا رہے ہوں، یہ انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہے۔ چنانچہ ہم یہ پٹیشن ڈال رہے ہیں کہ جب تک وہ اس مقدمے سے بری الذمہ نہیں ہوتے، مسلم لیگ نون کسی اور اپنے ہی برد کو نامزد کر دے، لیکن ایک ایسی شخصیت جو ضمانت پر ہو، جس پر فرد جرم عائد ہونی ہو، وہ پاکستان کی نمائندگی کرے۔ اس سے پاکستان کے وقار کو نقصان
पहुंचता है और इस पर हम चाहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट से इससे रहनुमाई हासिल करेंगे। अगली बात, सुन ले बेटा, सुन ले मेरे भाई, सुन ले। अगली बात मुल्तान के जलसे की थी, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दी। और आखिरी बात, मैंने अब्बास पप्पी साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, मोइनुद्दीन रियाज साहब आप भी खड़े हैं, और हमारे सदर जो जनूबी पंजाब के हैं खुसरो बख्तियार साहब, वो मुल्क से बाहर हैं, उनकी अदम मौजूदगी में ज़ैन कुरैशी साहब कायम मकाम सदर होंगे। उनके मैंने गुजारिश की है कि बेटा सुन ले, बात सुन ले। ये 11 अजला है मुल्तान जनूबी पंजाब के 11 अजला हैं। 29 तारीख को मैंने जितने सदूर हैं और सेक्रेटरीज हैं अजला के, उनको दावत दे रखी है। मैं इन में गुजारिश करूंगा कि आपस में एक प्लान मुरतब कर लें और उस प्लान के तहत ये हकीकी आजादी मार्च की मोबिलाइजेशन कैंपेन का जनूबी पंजाब में आगाज कर दे। जैसे कि इमरान खान ने कहा, लाहौर के जलसे में मेरी कॉल का इंतजार कीजिए, वो कॉल जब देंगे वो आपके सामने आ जाएगी, वो तारीख का ऐलान करेंगे, वो तारीख आपके बढ़ना होगा। लेकिन उससे पहले होमवर्क और स्पेड वर्क की जरूरत है। और मैं इन तमाम कायदीन से, मलिक आमिर डोगर साहब पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जितने जनूबी पंजाब के MNAs हैं, आपका उनसे गहरा ताल्लुक है। आप